نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسول سید کل سرور ذی شان سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جان مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے مقصد یہ بر آئے، احسان کئی تم نے کیے تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان. ابھی پاشا کا بڑا اچھا خطاب چل رہا تھا، اسی مناسبت سے ایک حضرت شیخ الاسلام کا شعر یاد آیا تو عرض کرتا ہوا اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھوں. حضرت فرماتے ہیں کہ مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، صدیق میں فاروق میں عثمان علی میں، صدیق میں فاروق میں عثمان علی میں، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں. سب سے پہلے تو میں یہاں تشریف فرما صاحب سجادہ اور آپ کے برادران اور یہاں تشریف فرما بزرگان دین، سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کروں کہ اس بارگاہ میں مجھے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کا موقع دیا اور یہاں دعوت دے کر مجھے عزت و شرف بخشا. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم جہاں جمع ہیں یہ اس رب کے حکم کی تعمیل ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ تمہیں استقامت والے راستے کی ہمیشہ دعا کرنی ہے، صراط المستقیم کے ہمیشہ دعا کرتے رہو. اور اگر صراط المستقیم کو پہچان نہ ہو تو جانو کہ یہ ہمارے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، کہ جہاں اللہ والے ہیں، جو راستہ اللہ والوں کا راستہ ہے وہی راستہ سیدھا راستہ ہے، وہی راستہ صراط المستقیم ہے، وہی راستہ کامیابی والا راستہ ہے، وہی راستہ ہے جو رب تک پہنچانے والا راستہ ہے، وہی راستہ ہے جو حضور پاک نے ہم کو سکھایا ہے، وہی راستہ ہے جو اہل بیت اطہار نے ہم کو بتایا ہے، وہی راستہ ہے جو صحابہ کرام نے چل کر ہمیں دکھایا ہے، یہ وہی راستہ ہے جو اللہ والوں نے ہمیں سکھایا ہے اور ہمیں اس بات کی طرف بارہا سمجھایا ہے کہ زندگی گزارو تو رب کی محبت میں گزارو، زندگی گزارو تو حضور پاک کی اطاعت میں گزارو. برادران عزیز، ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے سیکھ رہے ہیں، ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کی رات یہ واقعہ معراج سے نسبت رکھنے والی رات ہے اور یقیناً آپ نے ایک پرمحض خطاب کو سماعت کیا ہے. میں بھی
استبراکن آپ کے سامنے کچھ معروضات رکھ کر آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے رب کو، اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے گئے۔ یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ ہے جسے سورہ اسراء کی ابتدائی آیات میں رب بیان فرما رہا ہے۔ سورہ اسراء کی یہ آیات ہمیں مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کا جو مرحلہ طے ہوا اس بارے میں بتا رہی ہے۔ جب بھی ہم واقعہ معراج کو سنتے ہیں، جیسے ہی معراج کا معاملہ سامنے آتا ہے، ایک طرف محبت، ایک طرف دیکھتے ہیں کہ معراج کے ان معجزات کا ذکر ہوتا ہے، تو دوسری طرف یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہوا ہے، کیونکہ نص قرآن ہے، قرآن کا انکار یہ ہمیں ایمان سے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے، تو اب نص قرآن کا انکار تو نہیں ہو سکتا، اس مرحلے کا انکار تو نہیں ہو سکتا۔ اب اگر انکار نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اکثر کچھ نہ کچھ شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر شک، اگر سوال مثبت ہو، سوال حسن طلب کے ساتھ ہو، سوال اصلاح اور عمل کے لیے ہو، تو وہ سوال بڑا اچھا ہے اور ایسا سوال ہونا چاہیے، کیونکہ حسن السوال نصف العلم، کہ اچھا سوال یہ آدھا علم ہے۔ تو اچھے سے سوال کرو اور اچھوں سے سوال کرو تو یقیناً علم ملتا ہے۔ اب کسی نے سوال کر لیا کہ بھائی یہ جو واقعہ رونما ہوا، یہ واقعہ کیا روحانی تھا یا جسمانی تھا؟ یہ واقعہ کا ہونا خواب میں تھا یا بیداری میں تھا؟ اکثر یہ سوال لوگ کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جسم اطہر کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ خواب کا معاملہ ہے۔ تو اب یہاں سوال اگر کیا جا رہا ہے تو قرآن مجید کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے فکر کی، قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے تدبر کی، قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے غور کرنے کی۔ بارہا قرآن کہہ رہا ہے یتفکرون، غور کرو، غور کرو، اس کے اندر غور سے دیکھو، قرآن میں ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے جس صفت کا، جس لفظ کا انتخاب فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، آپ جب تفسیر پڑھیں گے تو مفسرین آپ کو واضح کر کر سمجھائیں گے کہ یہاں لفظ عبد کا جو انتخاب ہے، اسی کے اندر سارا راز پوشیدہ ہے۔ مسئلے کا حل یہیں سے ہم کو حاصل ہو جاتا ہے کہ رب نے عبد کہہ کر بتا دیا کہ ہم اپنے بندے کو لے گئے ہیں، اور بندہ جو ہوتا ہے یہ مجموعہ جسم اور روح کو کہتے ہیں۔ جسم اور روح کو آپ الگ کر دیجئے، جیسے ہی ایک مرحلہ ہر کسی کا آتا ہے، ہر کسی کے زندگی کا جو دوران ہے، جو سفر جاری ہے، اس میں یہ مرحلہ آنا ہی ہے کہ جسم روح سے جدا ہونی ہی ہے۔ کبھی نہ کبھی اس جسم سے روح نکلنی ہی ہے، اور جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم الگ ہوتی ہے، روح الگ ہوتی ہے۔ جسم کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے، روح کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو اب جو یہ بندگی ہے نا، یہ اس تکلیف کو ظاہر کرتی ہے جو اللہ نے بندوں پہ رکھی ہے، جس کے ذریعے سے ہم مکلف بنائے گئے، ہم مکلف بنائے گئے، ہم ذمہ دار بنائے گئے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ ذمہ داری ہے اجنہ پر، یہ ذمہ داری ہے انسانوں پر کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے۔ اب کسی اور پر تکلیف نہیں ہے۔ ان گنت اللہ کی مخلوقات آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ذمہ دار صرف دو ہے، انسان ہے، اجنہ ہے، جن سے سوال ہوگا، جن سے جواب لیا جائے گا، جن کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس تکلیف اور ذمہ داری کی وجہ سے ہے۔ لیکن جیسے ہی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔
اب اس سے نہیں کہا جائے گا کہ بھائی نماز پڑھیے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، چلیے آئیے نماز پڑھیے، نہیں، بلکہ ان کی نماز پڑھائی جاتی ہے، ان کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اب ان کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے، احکام بدل جاتے ہیں۔ جسم الگ ہو، روح الگ ہو تو احکام بدل جاتے ہیں۔ رب عبد کہہ کر فرما رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ جسم اور روح جدا نہیں ہوئے، جسم اور روح ساتھ ہے، اس لیے بندگی باقی ہے، بندہ ہے یعنی تکلیف کے ساتھ ہے، جسم بھی ہے روح بھی ہے، یہ دونوں ساتھ ہے۔ برادران عزیز، اب اس کا ایک اور حل بھی ہے۔ ایسے تو بہت سے روایات موجود ہیں، لیکن کیونکہ اگر بات آسانی سے پیش ہو جائے تو ذہن میں بیٹھ بھی جاتی ہے۔ کبھی آپ اگر عربی پڑھیں گے تو عربی کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کہ اشیاء کبھی ضد سے بھی پہچانا جاتا ہے، اپوزٹس بھی کبھی جو ہے نا چیز کو سمجھاتے ہیں، دن کو رات سمجھاتی ہے، سردی کو گرمی سمجھاتی ہے، ان کے آنے سے معاملے سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ تو ازداد بھی، مخالف بھی کبھی مسئلے کو سمجھا دیتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جب واقعہ معراج سارا معاملہ ہو گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو چلے گئے، مسجد اقصیٰ سے حضور پاک آسمانوں کا سفر فرما دیا، پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچے سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، سدرۃ المنتہا، وہاں سے جبرائیل رک گئے، حضور پاک رفع پر سوار ہو کر لامکاں کے سفر میں چلے گئے، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزل پر فائز ہو گئے۔ وہاں پر رب کے قرب میں راز و نیاز کی باتیں ساری مکمل ہونے کے بعد حضور پاک وہاں سے نمازوں کا تحفہ لے کر واپس تشریف لا لیے، اور آنے کے بعد حرم مکہ میں حضور پاک نے اعلان فرمایا، اے لوگوں سنو، میں رات میں سفر معراج پر گیا۔ بات حضور پاک نے آ کر ارشاد فرمایا، لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے انکار کیا، لوگوں نے کہا کیسے ممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے، ابو لہب نے، سب نے حضور پاک کے سامنے آ کر انکار کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ابھی ابھی نئے نئے داخل اسلام ہوئے تھے، وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ سرور کائنات نے ایسی بات فرما دی کہ جس کی تصدیق مشکل ہے، لیکن قربان جائے وہاں پر بھی ایسے اشخاص موجود تھے۔ ابو جہل طاق میں رہتا تھا حضور پاک کی مخالفت کی، حضور پاک کی تنقیص شان کی، اور ہم دیکھتے تھے کہ کوئی موقع نہیں ملتا، غیر تھے، مخالف تھے، لیکن حضور پاک کے اخلاق کے سامنے سرنگو ہو کر کھڑے ہوتے تھے، آپ کی امانت داری کی گواہیاں دیتے تھے، آپ کے صداقت کے جھنڈے بلند کرتے تھے، آپ کے کردار عالی کو انہیں ماننا پڑتا تھا۔ لیکن اب موقع ملا تو یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، ابو جہل دوڑتا ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا، جا کر ملاقات کیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی پاک جن کی تم صداقت کی گواہیاں دیتے ہو کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ابھی ملاقات نہ کیے تھے، حضور پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ابھی حاصل نہ ہوا تھا، ابھی کسی وجہ سے باہر تھے۔ جب ابو جہل نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا بتاؤ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ تو ابو جہل کہنے لگا، تمہارے آقا کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو گئے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر کیا، اور رات ہی کے حصے میں تشریف لا لیے، بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، اور سارا سفر طے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے مسکرا کر فرمایا، یہ تو چھوٹی بات ہے، یہ تو چھوٹی بات ہے، میں نے خدا کو خدا مانا میرے مصطفیٰ کے کہنے پہ ہے، میں نے قرآن کو جانا ہے مصطفیٰ کے کہنے پہ ہے، میں نے جنت کو مانا مصطفیٰ کے کہنے پہ ہے، میرے سارے ایمان کا دار و مدار ہے تو مصطفیٰ کے فرمان پر ہے، اگر میرے آقا فرما رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ برادران عزیز، اب اس کے بعد یہ بات حضور پاک تک پہنچی، ابو جہل سمجھا تھا کہ بہت بڑا موقع ہاتھ آیا، صدیق اکبر نے اسے ایسا جواب دیا کہ ساکت و خاموش ہو گیا،
हुजूर पाक के पास बात पहुंची, सरवरे कायनात ने सिद्दीक़ अकबर को तलब किया, कहा अबू बकर क्या सुन रहा हूं कि तुमने अबू जहल को ऐसा जवाब दे दिया जबकि तुमने मुझसे मुलाकात न की, जब से तुमने मुझसे ये बात सुनी ही नहीं। उन्होंने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे ईमान का दारो मदार आप हैं, अल्लाह की मारिफत का दारो मदार आप हैं, कुरान की हक़ानियत का दारो मदार आप है। आपने फरमाया तो हमने माना है, जो कुछ आप कहते हैं सच है, सच है, सच है। उस पर अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा अल्लाह सलाम भेजता है और खुशखबरी देता है कि आपका अबू बकर सिद्दीक है। तो मेराज की तस्दीक करने वाले सिद्दीक अकबर है, इनकार करने वाले अबू जहल है। बिरादरान अजीज, अब इकरार तो सिद्दीक अकबर ने किया, लेकिन मुनकिरीन ने इनकार क्यों किया? सवाल यहां है, इनकार क्यों? अगर ख्वाब में है तो फिर आम आदमी भी ख्वाब में आसमानों पे उड़ता है, ख्वाब में अपने आप को कहीं कहीं देखता है। नेकोकार होता है तो अपने आप को आका के दरबार में देखता है, अल्लाह के घर में देखता है। गुनाहगार होता है, फिक्र खराब होती है तो कहां कहां भटकता हुआ नजर आता है। और अगर सुबह उठकर किसी के पास आकर वो अपना ख्वाब सुनाता है तो वो कोई ऐसा नहीं कहता कि भाई तू रात में हवा में कैसे उड़ा, ख्वाब में कैसे मुमकिन है। उसे मालूम है ख्वाब में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनकार अगर हो रहा है तो ख्वाब का बयान नहीं है, वो जिसमें अत्हर के साथ का बयान है, तभी तो इनकार हो रहा है। हुजूर पाक ने फरमाया, मैं जिसमें अत्हर के साथ रात में सफर किया हो, इतनी छोटी रात में सारा मामला तय कर दिया। उन्होंने कहा ख्वाब होता तो मान लेते, जिसमें अत्हर के साथ है इसलिए इनकार कर रहे हैं। तो मुखालिफिन का इनकार भी बता रहा है कि ये ख्वाब का मामला नहीं था, ये मामला जिसमें अत्हर के साथ का था। बिरादरान अजीज, अब मामला क्या हुआ? जब इनकार करने वालों ने कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो फिर दलील दीजिए। अब वो कुरान मानने वाले तो ना थे कि हम सूरह असरा की आयत सुना दें, सूरह नजम पढ़ के सुना दें। कुरान मानने वाले तो नहीं थे, हदीस मानने वाले तो नहीं थे कि सही बुखारी की हदीस ला कर दे दे, सही मुस्लिम का बाब मेराज ला कर सुना दे, ऐसा तो नहीं था। अब उनको दलील ऐसी देनी थी जिसको वो माने। तो फिर ये जो बीच में मरहले अक्सा है, उसकी हिकमतों में एक हिकमत ये भी है कि मुनकिरीन के लिए जवाब हो जाए। जब हुजूर पाक ने कहा बताओ क्या जानना चाहते हो, तो उन्होंने कहा हम जानते हैं आपकी सारी हयात ज़ाहिरी में आप कभी मस्जिद अक्सा नहीं गए, बैतुल मुक़द्दस नहीं गए हैं। अब हम आपसे सवाल करते हैं, बताइए क्या वाक़अतन आप अगर बैतुल मुक़द्दस गए हैं तो वहाँ की कमान कैसी है, वहाँ का दरवाज़ा कैसा है, वहाँ का चबूतरा कैसा है, वहाँ के आलम कैसा है। अब यहाँ मालूम हमको क्या है, हम जानते हैं कि हुजूर पाक जब बुराक पर तशरीफ रखे और हुजूर पाक ने जब आसमानों का सफर किया और बुराक पर तशरीफ रखकर जब आसमानों में आप जा रहे थे, बैतुल मक़दिस की तरफ आप तशरीफ फरमा हो रहे थे, तो आपकी निगाह हजरत मूसा अलैहि सलाम की खबर पे भी पड़ी और हजरत मूसा अलैहि सलाम की खबर पर हुजूर पाक ने देखा कि मूसा अलैहि सलाम अपनी खबर अनवर में अल्लाह के बारगाह में नमाज पढ़ रहे हैं। मूसा अलैहि सलाम की इस कैफियत को भी हुजूर पाक ने देखा है। अब यहाँ एक और सवाल का जवाब हमको हासिल होता है। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह की वुसअत क्या है, आपके इल्म मुबारक की वुसअत क्या है। सरवरे कायनात की निगाह की वुसअत ये है कि आसमानों से निगाह डालते हैं तो जमीन भी देखते हैं, तहत सरा भी देखते हैं, खबर भी देखते हैं, खबर के अंदर भी देखते हैं और अंदर रहने वाले मूसा अलैहि सलाम को भी देखते हैं, उनके करने वाले अमल को भी देखते हैं। ये निगाह नबुव्वत की वुसअत है, ये इल्म नबुव्वत की वुसअत है कि खबर में क्या होता है आम आदमी नहीं देख सकता, सरवरे कायनात देखते हैं। जो हमसे पोशीदा है, जो हमसे छुपा हुआ है, हमारे आका खूब जानते हैं। बिरादरान अज़ीज़, इल्म गैब का ये जो मजमून है वो एक अलग मजमून है, लेकिन यहाँ इल्म गैब मुस्तफ़ा की दलील भी हासिल होती है।
پھر لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، لوگ کہتے ہیں دیکھو بھئی یا جو ہے نا یہ زندوں کے لیے ہے، جن کی وفات ہو گئی آپ ان کے ساتھ یا نہیں لگانا۔ آج کل لوگوں کو یہ چیزیں سنائی جا رہی ہے، انہوں نے قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں۔ اگر تشہد ہی پڑھ لیتے تو پھر وہ ایھا النبی کا معاملہ سن لیتے، بات کو سمجھ لیتے، لیکن وہ بھی نہیں سمجھے۔ بخاری پڑھ لیتے تو حضرت ابوبکر صدیق کے اس عمل سے بھی ان کو رہنمائی مل جاتی کہ جب حضور پاک کی ظاہری وفات ہوئی، پردہ فرمائی ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے تھے جو حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے جدا ہوئے، آپ تشریف لے گئے۔ یا کا لفظ آپ نے بھی استعمال فرمایا، یا نبی اللہ کہہ کر آپ نے بھی فرمایا۔ الغرض یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یا کا جو تعلق ہے وہ زندوں کے ساتھ ہے، جن کی وفات ہو جائے ان کے ساتھ یا نہیں لگانا۔ تو ویسے آپ اس حدیث پاک میں غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی خبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اعمال میں مصروف بھی رہتے ہیں۔ اب جو خبر میں زندہ ہے، اب یا لگانا نہیں لگانا وہ آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے۔ ابن ماجہ شریف کی وہ حدیث اور واضح کر دیتی ہے کہ ایک صحابی رسول حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ پر ہم درود بھیجتے ہیں، لیکن اس دن سے بڑا بے چین ہوتا کہ جس دن آپ ہمارے درمیان تشریف فرما نہ ہوگے، ہم سے جدا ہو جائیں گے، تو پھر ہم آپ پر درود پاک کیسے پڑھیں گے، کیسے بھیجیں گے؟ حضور پاک نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا سنو، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو چھوئے۔ اللہ کے نبی اپنے خبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہاں انہیں رزق بھی پیش کیا جاتا ہے۔ واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبور میں حیات جاویدہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ برادران عزیز، تو واقع معراج سے ہمیں علم کے الگ الگ گوشے حاصل ہوتے ہیں۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضور پاک مسجد نبوی شریف سے پہلے مسجد اقصی کو پہنچے، ہجرت سے پہلے کی بات ہے، تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کو پہنچے، وہاں پر جبرائیل امی حضور کے ساتھ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی صفوف صف پہ صف انبیاء کھڑے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء وہاں جمع ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء۔ حضور پاک نے دیکھا اور حضور پاک نے چاہا کہ آپ بھی صف میں شامل ہو جائیں، لیکن جبرائیل امی نے کہا یا رسول اللہ آج آپ صف میں نہیں، منصب امامت پر آپ کو تشریف رکھنا ہے۔ وہ انبیاء جہاں وعدہ کیے تھے رب سے آپ پر ایمان لانے کا، آپ کی مدد کرنے کا، آج اس وعدے کو رب پورا کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ وہ انبیاء کا وعدہ تھا آج میرے نبیوں نے پورا کر دیا، کہ اپنے آقا کے پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے نماز ادا کی، اپنے امام کی امامت میں نماز ادا کر کر بتا دیا کہ سید المرسلین کون ہے، امام الانبیاء کون ہے۔ برادران عزیز، مسجد اقصی میں نماز ادا ہوتی ہے، اور اس سفر کے دوران، مسجد اقصی کے سفر کے دوران جب اقصی کی کیفیات کو حضور پاک سے پوچھا گیا کہ منظر کیسا تھا، تو سوچئے حضور پاک مسجد اقصی میں تشریف لا رہے ہیں اور سارے انبیاء سے ملاقات ہو رہی ہے، تو کیا نقش و نگار کو دیکھیں گے، کمان کو، تابدان کو دیکھیں گے، محراب کو اور منبر کو دیکھیں گے، یا انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوگی؟ لیکن اب کیونکہ مزاج میں شرارت ہے، سوال میں بھی شرارت ہے کہ کمان کیسی ہے، چبوترا کیسا ہے، منبر کیسا ہے، اللہ کی قدرت میں کیا چیز کی کمی ہے، رب نے مسجد اقصی کے منظر کو حضور پاک کے سامنے رکھ دیا۔ حبیب دیکھ کر سمجھا دیجئے، دیکھ کر بتائیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں ایک اونچے میدان پر کھڑا ہوا،
اونچے پتھر پر کھڑا ہو گیا اور رب نے مسجد اقصی کے منظر کو میرے سامنے لا کر پیش کر دیا اور میں دیکھ دیکھ کر بتاتا گیا. جو جب وہ پوچھتے گئے انہوں نے دروازے کے بارے میں پوچھا, میں نے دروازے کی کیفیت سنا دی. کمان کے بارے میں پوچھا, کمان کی کیفیت بتا دی. چبوترا کیسا ہے وہ بھی سمجھا دیا. ممبر کا انداز وہ بھی بتا دیا. سارا کچھ بتا دیا اور وہ خاموش ہو گئے. ان کے پاس جب کچھ بولنے کو نہ ہوتا کہتے ھذا سحر مبین, یہ تو کھلا جادو ہے. ارے اللہ کی نشانی ہے, سرور کائنات سامنے کھڑے ہیں, حبیب خدا ہے, اس پر بھی ان کو ایمان نہ آیا اور کہنے لگے کہ جادو ہے. سوال ختم ہو گئے. مسجد اقصی کا سارا منظر حضور پاک نے بیان کر دیا. اس کے بعد پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر مسجد اقصی کو گئے ہیں تو راستے میں ہمارے قافلے بھی ملے ہوں گے, قافلے بھی ملے ہوں گے, کیونکہ راستے میں ہمارے عرب کے قافلے بھی آ رہے ہیں. وہ نگاہ نبوت ہے, اس سے کیا چھپا ہوا ہے. سرور کائنات نے کہا ہاں میں نے تمہارے قافلوں کو بھی دیکھا ہے, تمہارے 3 قافلے ہیں. لوگوں نے کہا ہاں 3 قافلے ہیں. حضور پاک نے کہا پہلا قافلہ اس مقام پر ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا ایک اونٹ گم گیا, چمک گیا اور لوگ اس کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگ رہے ہیں. دوسرا قافلہ اس مقام پر ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اونٹ پر 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میرا براق جب ان کے پاس سے گزرا اونٹ اس کی رفتار سے چمک پڑا اور دونوں سواریاں گر گئی اور ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا. حضور پاک نے کہا کہ تیسرا قافلہ تمہارا فلاں مقام پر ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں ایک بھورا اونٹ ہے اور وہ آگے آگے چل رہا ہے, قافلہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اب حضور پاک نے تفصیل سے بیان کیا. جب سوال ہونے لگتے ہیں, جواب ملنے لگتے ہیں تو حرص اور بڑھتی ہے, شرارت اور بڑھتی ہے. پوچھنے والے نے کہا کہ اگر آپ اتنا فرما رہے ہیں تو یہ بھی بتا دیجئے کہ قافلے مکے کو کب پہنچیں گے, مکے کے پہنچنے کا وقت بھی بتا دیجئے. حضور پاک نے کہا تمہیں وقت بھی بتا دیتا ہوں, سنو تمہارا پہلا قافلہ سورج کے طلوع ہونے کے وقت پہنچے گا, دوسرا قافلہ سورج جب استوا پر ہوگا جب پہنچے گا, اور تیسرا قافلہ جب سورج غروب ہوتا رہے گا تب پہنچے گا. برادران عزیز, اتنی وضاحت کے بعد حضور پاک نے دلائل دینے کے باوجود بھی اب وہ ایک بات کو پکڑ لیے, کہے کہ اب قافلوں کے وقت کو دیکھیں گے. لوگ جا کر پہاڑ کے چوٹیوں پر کھڑے ہو گئے. اب صحابہ اکرام بھی بے چین ہے, وہ بھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے. ایک طرف مشرکین مکہ کھڑے ہوئے ہیں پہاڑ پر, ایک طرف صحابہ اکرام کی جماعت کھڑی ہوئی ہے پہاڑ پر. اب انتظار ہو رہا ہے, انتظار ہو رہا ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ اب اس کی حقانیت کیسے رب ثابت فرماتا ہے. دیکھیے یہ حضور پاک نے جیسے فرمایا تھا, اب پہلا قافلہ ادھر سورج طلوع ہونے کو تھا, لوگوں نے پہاڑ پر چڑھ کے کہا سورج طلوع ہونے والا ہے. ادھر صحابہ اکرام نے آواز دی دیکھو قافلہ بھی آ رہا ہے. پہلا قافلہ داخل ہوا اسی وقت پر جب حضور پاک نے فرمایا تھا. برادران عزیز, دلائل النبوہ کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے. ابن کثیر نے بھی اس کا ایک حصہ نقل فرمایا ہے اپنی تفسیر میں. اب پہلا قافلہ اپنے وقت کے مطابق آ گیا, لوگ منتظر ہیں دوسرے قافلے کے. جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا. دوسرا قافلہ بھی اسی وقت پر, استوا کے وقت پر, زوال سے پہلے دوسرا قافلہ بھی حاضر ہو گیا. صحابہ اکرام کے چہروں پر خوشی کی لہر ہے, دلوں میں ایک مسرت ہے کہ میرے سرکار جو فرما رہے ہیں وہ حق ثابت ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. اب تیسرے قافلے کا سب کو انتظار ہے. ادھر مشرکین مکہ بھی بے چین ہے, اتنی بڑی بات, اتنا بڑا موقع ہمارے ہاتھ سے چلا جا رہا ہے, اب ہم کیا جواب دیں گے, کیا موقع لیں گے, کیا ہوگا. انتظار چل رہا ہے. برادران عزیز, کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے, سفر ہے. قافلے کا اونٹ بھاگ گیا, انہونی ہو گئی اور قافلے کے آنے میں تاخیر ہونے لگی. ادھر مشرکین کے چہرے پر مسکراہٹیں آنے لگی, زبان کی تلخیاں شروع ہونے لگی اور کہنے لگے کیا ہوا, سورج ڈوبنے والا ہے, ڈوبنے کا وقت آ رہا ہے, کہاں ہے قافلہ, کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں, نہ ریت اڑ رہی ہے, نہ آنے کے آثار ہے.
اب لوگ ادھر صحابہ کرام کے چہروں پر تھوڑی سی مایوسی ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے۔ اب معاملہ کیا ہو رہا ہے، اب سورج کے ڈوبنے کا وقت ہم جانتے ہیں وہ 10 سے 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے کہ لالی کی طرف جاتا ہے، سرخ ہوتا ہوا سورج ڈوب جاتا ہے، 10-15 منٹ کے اندر مغرب ہو جاتی ہے۔ اب سورج اپنے غروب کی طرف چل پڑا ہے، اب سورج ڈوبنے کو ہے، حضور آباق ہے، دیکھ رہے ہیں، سرور کائنات کی موجودگی ہے، ادھر مشرکین کی ہلچلیں بڑھ رہی ہے، ادھر صحابہ اکرام کے چہرے پر مایوسی چھا رہی ہے، اور حضور پاک اطمینان سے تشریف فرما ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو رب پہ بھروسہ کرتا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ برادران عزیز، اب معاملہ یہ ہے کہ سورج ڈوب ہونے کے قریب مشرکین مکہ کے چہرے، ان کے زبانیں دراز ہو رہی ہے، کہاں ہے قافلہ، کہاں ہے قافلہ، کہاں ہے قافلہ؟ اب قافلہ اپنے راستے پر چل رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے مکہ کی طرف اور سورج ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ سورج رک گیا، ڈوبنا رک گیا، سورج اب آگے نہیں بڑھتا، وقت تو چل رہا ہے لیکن سورج نہیں بڑھتا ہے، سورج رکا ہوا ہے، سورج انتظار کر رہا ہے کہ اب تک میرے حبیب کی بات پوری نہ ہوگی، اللہ کے حکم سے میں ڈوبنے کو نہ جاؤں گا۔ اب سورج کھڑا ہے، لوگ بے چین ہے کہ کیا کریں، کیا سورج کو تم ہلا سکتے ہو؟ ارے وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے کہ جس کے اشارے پر سورج ڈوبتا بھی ہے اور ڈوبا ہوا سورج نکلتا بھی ہے، وہ رسول اللہ کے ساتھ ہے کہ چاند کو اشارہ کرے چاند ٹوٹتا بھی ہے، چاند جڑتا بھی ہے۔ اب تمہارا کام تو صرف دیکھنا ہے، دیکھتے رہو۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں ماجرا کیا ہو رہا ہے۔ اب لوگوں نے کہا اب سورج آہستہ آہستہ ڈوبنے کی طرف وہ مشرکین مکہ نے آواز لگائی، سورج ڈوب رہا ہے۔ صحابہ کرام نے آواز دی، دیکھو قافلہ بھی آ رہا ہے۔ برادران عزیز، تو یہ واقعہ معراج کے لیے رب نے یہ معجزہ بھی دکھا دیا کہ جب تک قافلہ نہ آیا سورج انتظار کرتا رہا۔ شفا شریف میں قاضی عیاض اس کو بڑا پیارا پیش کرتے ہیں۔ برادران عزیز، اس کے بعد لوگوں کو ایک اور خیال ہوتا ہے واقعہ معراج کے اندر، جب ہم بات کرتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ جسمانی معراج تو معلوم ہو گئی، انکار سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اقرار سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، حدیث پاک سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ معراج جسم اطہر کے ساتھ ہوئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہمارے سامنے ہے کہ حضور پاک اپنے جسم اطہر کے ساتھ معراج کو تشریف لے گئے تھے۔ اب معاملہ کیا ہے، دوسرا ایک بڑا مرحلہ، بڑا مسئلہ، جب بھی ہم معراج کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو اٹھاتے ہیں اور نوجوانوں میں اکثر اس پر بڑی گفتگو ہوتی ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو گفتگو کا انداز ہی نرالا ہو گیا کہ حضور پاک جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ حاضری کے وقت رؤیت رب کا معاملہ کیا تھا؟ کیا رب کے دیدار سے مشرف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کس کے ساتھ؟ یہ قرب خاص کس کے ساتھ؟ رب کے دیدار کا معاملہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی قرآن مجید کی آیت ہے لا تدرکو الابصار، قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرکو الابصار، کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، واضح آیت ہے۔ ان کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن صاحب قرآن کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، اپنی عقل سے پڑھیں گے تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کر ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور قرآن پڑھ کر ہی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تو ہدایت کا ذریعہ قرآن جب صاحب قرآن کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، صاحب قرآن کو چھوڑ کر پڑھیں گے تو گمراہی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ اب معاملہ کیا ہوا، لا تدرک الابصار، کہ نگاہیں ادراک نہیں کر سکتی۔ پھر اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول پیش کرتے ہیں کہ جس کسی نے کہا کہ اللہ کا ادراک حضور پاک کو ہوا تو یہ
اس نے جھوٹ کہا کہ دو چیزوں کو لے کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار، اللہ کی رؤیت ہوئی، لیکن قرآن اور حدیث اس کے مخالف ہے۔ برادران عزیز، نہ قرآن مخالف ہے نہ حدیث مخالف ہے، فکر کی تنگی ہے جو وہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں۔ لا تدرک الابصار کا مطلب کیا ہے، ادراک اور رؤیت کا فرق کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا ادراک کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت و ماہیت کے ساتھ دیکھنا۔ کسی چیز کا جب احاطے کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اسے ادراک کہتے ہیں۔ اور جب رب سب کا احاطہ کیا ہوا ہے تو رب کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ رب کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رب نے کہا کہ اس کو ابصار رب کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ رب بڑا ہے، نگاہیں چھوٹی ہے۔ مثال اگر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عرض کروں، آپ آسمان پر نظر ڈالتے ہیں، نیلا آسمان آپ پر چھت کی مانند دراز نظر آتا ہے، اور جہاں تک نظر جاتی ہے دکھتا ہی رہتا ہے، دکھتا ہی رہتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ انسان کی طاقت نہیں ہے، انسان کی نگاہوں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ آسمان کا ادراک کر سکے۔ ادراک آسمان کا نہیں ہو سکتا، سمندر کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نگاہوں کی وسعت کم ہے، آسمان اور سمندر کی وسعت زیادہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب میں سمندر کو نہیں دیکھ سکتا ایسا نہیں ہے، آسمان کو نہیں دیکھ سکتا ایسا نہیں ہے، دیکھ سکتا ہوں، ادراک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ وسیع ہے، بڑا ہے۔ تو دیکھنا اور ادراک یہ دونوں متضاد نہیں ہے، مخالف نہیں ہے۔ دیکھنا تو ممکن ہے، ادراک ممکن نہیں ہے۔ تو اب معاملہ رؤیت کا اگر ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا قرآن میں؟ ربی ارینی، اے اللہ آپ مجھ کو دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ برادران عزیز، یہ مطالبہ نبی کا ہے، وقت کے رسول کا ہے، صاحب شریعت کا ہے، صاحب کتاب کا ہے، امت کے رہنما کا ہے، کہ ایک امت کے رہنما، وقت کے نبی، وقت کے رسول، صاحب شریعت، صاحب کتاب، اللہ کے کلیم اللہ رب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پروردگار میں آپ کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں، ربی ارینی، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے کیا کہا؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن نبی کا مطالبہ حرام چیز کا نہیں ہو سکتا، محال چیز کا نہیں ہو سکتا، ممنوع چیز کا نہیں ہو سکتا۔ نبی اگر پوچھ رہے ہیں، ممکن ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں، ممکن ہے تبھی تو پوچھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رب کا دیدار ممکن ہے، اسی لیے رب سے دعا ہو رہی ہے، اے رب تیرا دیدار ممکن ہے تو مجھے تیرا دیدار کرا دے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے رب نے کہا لن ترانی، موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہ مقام کسی اور کے لیے رکھا ہے۔ جب وہ خانہ قوسین پہ آئیں گے، وہ سید الانبیاء ہوں گے، وہ شہ لولاک ہوں گے، تو میرے دربار میں آ کر میرے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ برادران عزیز، تو موسیٰ علیہ السلام کا سوال بھی جواز کا اجازت دیتا ہے۔ اور پھر رب نے کیا کہا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے معروضے میں اصرار کیا تو رب نے کہا اگر تم اپنی جگہ ٹھہر جاؤ تو پھر تم دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی، پھر اس کے بعد رب کہتا ہے کہ جب رب نے تجلی فرمائی پہاڑ پر، فخر موسیٰ صعیقا، موسیٰ چیخ مارے اور گر گئے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو رب یہ کیوں کہتا کہ تم کھڑے ہوتے تو دکھ جائے گا؟ ممکن ہے لیکن صلاحیت موسیٰ میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ صلاحیت رب نے عطا نہ فرمائی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلی رب ہوئی پہاڑ پر تو پہاڑ دکن دکا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی اور گر گئے۔ برادران عزیز، رب کی تجلی کا اثر ہے، رب کی تجلی کا اثر یہ ہے۔ اب اس کے بعد کوئی کہے ممکن ہے، نہیں ہے، اس کے کچھ دلائل آپ کو اور ملتے ہیں۔ ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے،
हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं वाबुद रब्बका कअन्नका तराहु, रब की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम रब को देख रहे हो। अगर देखना मुमकिन ना होता तो वो मिसाल दी ही नहीं जाती। हुजूर पाक का ये फरमाना कि ऐसी इबादत करो कि रब के जलवों में गुम हो गए हो, रब के दीदार में अपने आप को महू पा रहे हो। ये कहना ही इस बात की दलील है कि रब के दीदार का इम्कान है, मुमकिन है, हो सकता है। उसके बाद सही बुखारी के वो अहादीस हमारे सामने है, जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे, इस पर हुजूर पाक फरमाते हैं कि जन्नती जब जन्नत में होंगे तो रब को ऐसे देखेंगे जैसे खमर को देखते हैं, चांद को जैसे देख रहे हैं वैसे वो रब के दीदार से मुशर्रफ होंगे। तो जन्नती जन्नत में रब के दीदार से मुशर्रफ होंगे। सही बुखारी के 2 हदीसें हमारे सामने हैं। बिरादरान अजीज, अब जन्नती देख सकते हैं और जिनके सदक़े में जन्नत में गए वो नहीं देख सकते। उनको दीदार हो सकता है, इनको दीदार नहीं हो सकता। बिरादरान अजीज, अब कोई ये कहेगा देखो भाई ये बात तो जन्नत की है, यहाँ दुनिया में बात हो रही है, दुनिया की बात करो। उन्हें समझाना होगा कि हमने कब दुनिया की बात की है। अरे तुम तो जन्नतियों के जन्नत में खड़े होने को के देखने को मान रहे हो। हम तो कहते हैं कि हुजूर पाक तो सिदरतुल मुंतहा से भी आगे गए, जन्नतों से भी आगे गए और वहां रब के दीदार से मुशर्रफ हुए। तो ऐसे आपको बहुत से दलाइल मिलेंगे और हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल इस पर बिल्कुल साबित है कि आपने फरमाया कि हुजूर पाक ने अपने रब का दीदार 2 मरतबा फरमाया है, एक मरतबा अपने क़ल्ब से और एक मरतबा अपनी आंखों से, अपनी निगाहों से दीदार फरमाया है। ये हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा खुद फरमा रहे हैं। तो ऐसी अनगिनत रिवायतें मिलेंगी कि जहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के दीदार से मुशर्रफ होने का सबूत दिया है। तो ये बहसों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जवाब सारे लिखे हुए मौजूद है। अगर पढ़ना ही है तो किताब पढ़िए, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, आपको यकीनन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिर में एक बात कहता हुआ बात को खत्म करूं, जब सिदरतुल मुंतहा पर गए तो जिब्राइल अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह हाजा फिराखु बैनी व बैनक, यहां से आपकी और मेरी जुदाई है। बिरादरान अजीज, सय्यदुल मलाइका है, जिब्राइल अमी है, वो कहते हैं कि अब यहां से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर यहां से आगे बढ़ूंगा, एक पोरा भी, 1 इंच भी आगे बढ़ जाऊंगा तो मेरे सारे पर जल जाएंगे। अब यहां से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमी से पूछते हैं हल लका हाजतु या जिब्राइल, ए जिब्राइल बताओ तुम्हारी कोई हाजत है क्या? अल्लाह के पास जा रहा हूं, कोई सिफारिश हो तो कर दूंगा। सैयदुल मलाइका से सरवरे कायनात फरमा रहे हैं, और ये फरमाना क्यों, वजह क्या है? ये हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, कि एक मरतबा जिब्राइल अमी ने हजरत इब्राहिम से कहा था, जब आगे नमरूद को जलाया गया, आग जल रही है और झूला बनाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला जा रहा है, वहां पर जिब्राइल अमी हाजिर हुए और अर्ज किया हल लका हाजतु या इब्राहिम, इब्राहिम आपके लिए कोई हाजत हो तो बताइए, आपकी कुछ खिदमत या मदद कर सकता हूं तो बताइए, और कुर्बान जाए खलीलुल्लाह के ईमान पर, तवक्कुल पर। उन्होंने पूछा जिब्राइल अपने से पूछ रहे हो या रब का हुक्म है? ये पूछना तुम्हारी मोहब्बत में है या फिर रब के हुक्म से है? उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी मोहब्बत में मैं आया हूँ, रब का हुक्म तो मुझे अभी हासिल ना हुआ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे लिए मेरा रब काफी है, रब अगर चाहता है इब्राहिम को जलना है तो जल जाएगा, वो बचाना चाहता है तो वो बचा लेगा। और हम जानते हैं चूल्हा
खींचा गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़ा गया, आप आगे नमरूद में दाखिल हुए, उधर रब का हुक्म आया, या नारो कूनी बर्दन सलाम अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। और हमने जाना कि आग ठंडी हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलाम जी से वापस आ गए, लेकिन एहसान तो बाकी रहा। जिब्राइल का एहसान तो रहा कि जिब्राइल ने पूछा था, दादा का एहसान पोतरे ने पूरा किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एहसान को हुजूर पाक ने पूरा किया और पूछा, जिब्राइल बताओ कोई हाजत है क्या? अरब के बारगाह में जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ जहां तुम भी नहीं जा सकते, उस ख्वाब हुसैन की मंजिल पर जा रहा हूँ जहां मुझसे पहले कोई ना गया और मेरे बाद किसी को यह मकाम हासिल ना होगा। और वहां पर जब हुजूर पाक उस मंजिल खास में दाखिल हुए तो अल-यवाक़ीत वल जवाहिर में ये रिवायत मनक़ूल है कि रब ने फरमाया, क़िफ़ या मुहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ हबीब रुक जाइए, आपका रब आप पर दुरूद भेजता है, रहमत भेजता है, सलाम भेजता है। हमारे सलाम के साथ, हमारी रहमतों के साथ हमारे खरीदार। बिरादरान अज़ीज़, तो वाक़ई मेरा जहाँ अक़ीदे को मजबूत करता है, वहीं पर इल्म और अमल की दावत देता है। इल्म भी इसमें है। आज जितने लोग साइंस की तरक्की को देखकर परेशान भी है, हैरान भी है, वो सारी तरक्कियाँ इसी वाक़े के सदक़े में है। और करने की ज़रूरत है। आज थियोरी और रिलेटिविटी की लोग बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की लोग बात करते हैं और कहते हैं कि अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़े चले तो वक्त का उस पर असर नहीं होगा, वक्त थम जाएगा। और उन्होंने गौर ना किया कि अल्लाह ने जो सवारी हुजूर पाक को दी थी वो बर्ख नहीं, बुर्राक थी। उसके अंदर कई लाइट्स की स्पीड थी, कई ताकतें उसके अंदर, कई बिजलियों की ताकत उस एक सवारी में रब ने रखी थी। इसलिए मैंने अर्ज किया ना कि कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था और सारा सफर तय होकर हुजूर पाक तशरीफ लाए। तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी आपको बाद में मिली, वाक़ई मेराज आपको पहले मिला। समझे आप, तय ज़मान तय मकान आपको बाद में मिला, वाक़ई मेराज आपको पहले मिला। लम्हों में घंटों का सफर तय होना हमको कुरान ने पहले ही सिखा दिया। आसिफ बिन बनक़िया भी हमारे साथ है, तख्ते बिल्किस का आना भी हमारे पास है, हमने पढ़ा नहीं है, इसीलिए सोनिक स्पीड को हम परेशान है कि स्पीड ऑफ साउंड से चल रहे हैं। रॉकेट की तेजी को हम परेशान है कि कैसे वहां आसमानों में जा रहे हैं, फलक पे जा रहे हैं, चांद का सफर हो रहा है, मार्स तक चले गए। अरे अभी मार्स को पहुंचे हैं, सरवरे कायनात ने सारे आसमानों का सफर तय फरमाया है और वापस भी तशरीफ लाया है। तो ये सदका मेराज का ही है। वो फिक्र कर रहे हैं, हम गफलत में हैं, बात यही है। बिरादरान अली, साथ ही साथ वाक़ई मेराज हमें अमल की दावत देता है कि नमाज हमको वाक़ई मेराज में मिली, अल्लाह की इबादत हमें वाक़ई मेराज में मिली, अल्लाह का रहम, अल्लाह का फजल हमको मिला है, तो इसी वाक़े के सदक़े में मिला है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है वो तोहफा जो रब ने हमें अता किया है, हुजूर पाक ने हम पे भरोसा किया है, उसकी पाबंदी हमें करनी है। सरवरे कायनात जब हश्र के मैदान में अपने उम्मतियों को देखेंगे, हजरत मूसा भी वहां मौजूद होंगे, तो ये ना हो कि हजरत मूसा अर्ज करे, या रसूल अल्लाह मैंने अर्ज किया था कि नमाजें और कम करवा दीजिए, आपकी उम्मत पढ़ नहीं पाएगी। ये अगर हजरत मूसा हुजूर पाक से अर्ज करे तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? बल्कि बात ये हो कि हजरत मूसा भी हो, हजरत ईसा भी हो, और वहां पर जब उम्मत मोहम्मदी वहां से गुजरे तो हुजूर पाक कहे, देखो मूसा, ये मेरी उम्मत है कि रब ने जिसको जिम्मेदारी दी मेरी उम्मत ने उसे पूरा कर कर निभा दिया। ये जिम्मेदारी हमारी है बिरादरान अज़ीज़। तो इन्हीं चंद कलिमात के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, मालिक जब तक जिंदा रख सलाम पर रख, मौत ईमान पर दे, वक्त नज़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा। मालिक हमें नेक और सालेह मुत्तक़ी परहेज़गार बना, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दे। मालिक हम में जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, हम में जो मखरूज हैं उनके क़र्ज़ व क़ता फरमा, जो कुछ कहे हैं, जो कुछ सुने हैं
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک. اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا. صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا. اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا. ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مالک ہم تیرے نیک بندوں کے در پر حاضر ہیں. یہاں تیری بارگاہ میں دعا گو ہے مالک. یہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہماری عبادات کو قبول فرما. اور ہماری عبادات میں استقامت عطا فرما. پابندی عطا فرما. اخلاص عطا فرما. تقوی عطا فرما تاکہ ہم تیرے حبیب کے سچے غلام اور سچے امتی بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے.